کے کرم کے صدقے سے. The greatest benefactor of the mankind. میرے منہ انگریزی چڑھ جائے، تکلیف معاف کرنا. And ایک ریفرنس ہے ایک نان بلیور، لیکن جب وہ حضور کی سیرت پاک کو پڑھتا ہے، نبی رحمت کے نور والی تجلیات کو پڑھتا ہے، وہ اس کا قلم لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے the greatest benefactor of the mankind, he has not accomplished the savage and warrior of time, but also gave birth to society which created the greatest revolution in the annals of mankind. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam proclaimed the sovereignty and the oneness of the Almighty Allah. And that was the golden words given by the non-Muslim. And he paid salute to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وہ حضور کو سلام کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس کی قلم یہ تو حقیقت ہے، جب غیر بھی لکھنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، اس نبی کی عظمت اور شان کا کیا مقام ہوگا. عشق والے تو اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہیں، بھوک رکھ کر پیاس رکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق در رسول میں جاتا ہے، اس ایمان کے ساتھ جاتا ہے کہ جب چہرے رسول کو دیکھوں گا بھوک میں مٹ جائے گی، پیاس بھی مٹ جائے گی. یہ تقاضا ہے ایمان والوں کا. لیکن جس نے ایمان نہیں لایا لیکن جب سیرت کو پڑھتا ہے تو وہ بھی یہ لکھنے پہ مجبور ہوتا ہے. یہ وہ ہے محمد مصطفیٰ، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں آیا، یہ کائنات کے بسنے والوں کو امن کا پیغام دینے کے لیے آیا. آج ہمیں فنیٹک کہتے ہو، ایکسٹریمسٹ کہتے ہو. خدا کی قسم اگر ہم نے داڑھی اور امامہ پہنا ہے، اسے اگر تم انتہا پسند کہتے ہو تو 1000 بار کہو، کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے، ہماری آئی ڈی ہے. میں نے پوری دنیا میں اس جماعت کو سفر کیا ہے، ہر جگہ پہ ہم اس لیے کہ ہماری پہچان در رسول کی غلامی ہے، حضور کی وفاداری ہے، عظمت مصطفیٰ کے ہم عالم بردار ہیں، ختم نبوت کے بردار ہیں. یہ آج کا نعرہ نہیں، یہ تو صدیوں پہلے بھی نعرہ لگایا ہے. میرے ابو بکر نے یہ نعرہ لگایا ہے، یا محمد کے نعرے لگے ہیں، نبی رحمت کی وفا کے نعرے لگے ہیں. اور ہر دور میں دیوانہ کوئی نہ کوئی آتا ہے، پھر ہمارے مردہ دلوں میں زندگی بخش دیتا ہے، اور پھر ہم نبی کے رحمت کے کی وفاداریوں کے لیے میدان عمل میں آئے. ختم نبوت، ختم نبوت. یہ حضور کی عنایت ہے. آج بھی وہ نظر کرم کر رہے ہیں. قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائے اور بڑے بڑے لوگ. ہمارا عقیدہ ہی ہے جہاں بیٹھ کر یہ کوئی ویڈیو بنائی ہے، کاروائی ریکارڈ نہیں ہو رہی، ادھر بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. اور میرا تو ایمان ہے حکومت خضرا کا مکین بھی دیکھ رہا ہے. یہی تو ہمارا ایمان ہے. اگر انسان کے بنائے ہوئے ایک سیٹلائٹ پوری دنیا کی انٹیلیجنس امریکہ وہ ریکارڈ کر کے دیکھ سکتا ہے ہر دنیا کی ایکٹیویٹیز کو، تو جس کی خاطر کائنات کو بنایا گیا ہے وہ عرش سے لے کر فرش کی خبریں بھی سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، آج کی طرف ہمارا. جب یہ ایمان ہو جائے گا ایمان والو، پھر تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ کا فیضان آباد ہوگا. اور یہ نسبتوں سے حاصل ہوتا ہے، یہ نسبتوں کے بغیر حاصل نہیں ہے. جس نے نسبت کر لی، مولانا روم کتنا بڑا عالم دین تھا. جب نسبت حضور کے غلام سے ہوتی ہے پھر ظاہر کا علم تو ہے تھا، باطن کا علم بھی روشن ہو جاتا ہے. اور یہی وہ فیض و برکات کے مراکز ہیں. نبوت کا دروازہ بند. اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. جو سوچتا ہے وہ بھی ایمان سے خارج ہے، جو کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی ایمان کے خارج ہے، اور جو حضور کی وفاداری کرتا ہے وہ وقت کے اولیاء بن جاتے ہیں. بابا جی قاسم موری کو دیکھ لیں جن کے عرس میں آئے ہو، اور ان بچوں نے قرآن اپنے سینے میں بسایا ہے. دین کا وہ عظیم میسج جو قرآن جو ہے نا دا لاسٹ ٹیسٹمنٹ، وہ انگریز بھی کہتے ہیں تورا دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، میں نے کہا دا لاسٹ ٹیسٹمنٹ بیٹرمنٹ فار دا ہیومینٹی. یہ انسانوں کی بقا کے لیے قرآن آیا ہے. اس کی کمال یہی ہے، آج سینچریز اگو جب سینہ رسول میں آتا ہے وہی قرآن آج بھی ان کے سینوں میں آباد ہے.
یہ میری کرنی ہے؟ یہ بڑا ایک معجزہ جو قرآن کا باقی ساری کتب آسمانی ڈیوائن بکس اس میں تبدیلیاں آ گئی، لیکن جس طرح میرا نبی بے مثل و بے مثال ہے، اس کے سینے میں جو قرآن آیا ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور اس کی حفاظت میرا رب کر رہا ہے۔ اس لیے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہو، ایمان کو تازہ کرتے ہو، اور یہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نئی لہر پیدا کی۔ لیکن یہ بھی دیکھو نا، پیچھے چلے جاؤ تو اس برے صغیر پاک و ہند میں اکبر نے حکومت جب قائم کر لی تھی، اور وہ بڑا دنیا کا ریچسٹ امپائر کنگ تھا، وہ اس وقت انگلینڈ اور شنگلینڈ جتنے بھی ہیں نا امریکہ، وہ ڈارکنیس میں تھے، غربت میں تھے۔ یہ مغل امپائر ریچسٹ امپائر تھی جو تاریخ میں نے پڑھا ہے، اور وہ جو اکبر تھا نا وہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا سب کنٹیننٹ پورے کا۔ آج کتنے ملک بن گئے اس میں، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، بھوٹان ہے، پاکستان ہے، اور کتنے ہیں، وہ ایک تھا اس وقت۔ تو جب اس کے قریب بیٹھنے والے اپرچونسٹ، اس میں مسلمان بھی تھے نا کلمہ گو، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کو گمراہ کر گئے۔ حالانکہ وہ عقیدے کا بڑا اچھا تھا، سلیم چشتی کے مزار پہ ننگے پاؤں جایا کرتا تھا اپنی اولاد کے لیے، اور اسے اولاد دی، لیکن گمراہ جب ہو جائے بندہ، وہ کرنے والے اپنے ہی تھے، انہوں نے کہا اس کا بادشاہ کا وہ قرب چاہتے تھے کہ زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی، اور وہ دین اکبری چلا، پھر وہ مٹ گیا، یہ کتابوں کی نظر ہو گیا، اس میں فوری خرافات پیدا کر دی، رام رحمان کو ایک کر دیا، گائے کی پابندی کر دی گئی، یہ ساری ہندوازم کا اثر تھا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جو دین آخری آیا ہے، جو مصطفیٰ کے سینے میں آیا ہے، جو فاراں کی چوٹیوں سے میرے آقا کے سینے میں اترا ہے، وہ اکمل ہے، اعلیٰ ہے، میرے رب نے اسے پسند کیا ہے۔ اس کی بخشش اور اس کی بقا اور اس کی عظمت اور شان کو بڑھانے کے لیے ہر دور میں میرے رب نے ایسی شخصیات کو پیدا کر دیا، اور وہاں پہ یہ نقش بندیوں کا فکری صوفی سیدنا مجد الافسانی اور سرہندی فاروقی نے اعلان کر دیا، نعرہ حق کو بلند کر دیا، تیرا دین جو ہے وہ باطل والا ہے، تیری سوچیں اندھیروں کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور جو میرے آقا کا نور میرے سینے میں آیا ہے وہ ابدی اور ازلی اور روشنیوں والا ہے، وہ اجالوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ شان آج دیکھ لیں، اکبر کو کوئی جانتا ہوگا جو پڑھے لکھے میں پتا ہے، لیکن اس کے فارمولے کو نہیں پتا کسی کو، لیکن قرآن کا فیضان آج بھی ہمارے سینوں میں آباد ہو رہا تھا۔ شیخ سرہندی کا یہ بڑی فکر ہے، اس لیے کہ اس دور میں اتنی مضبوط حکومت کے سامنے کھڑے ہو جانا اور پھر جہانگیر ان کے قدموں میں گر جاتا ہے، یہ حقیقت میں تھا کہ یہ وہ دین ہے جو بقا کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی وفا اللہ کے قرب کے جلوے کی طرف لے کے جاتی ہے، ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ آج دیکھیں اسے کوئی نہیں جانتا، لیکن آج بھی مساجد میں نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے، نعرہ رسالت بلند ہو رہا ہے، ختم نبوت کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، نبی رحمت کے ساتھ وفاداریوں کے لیے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ یہ شان اس لیے ملی کہ یہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ راہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ہے، اور یہ حقیقت میں مبنی ہے۔ اور اس دور میں بھی کہ فتنے آتے ہیں، ہر دور میں آتے ہیں، حضور کے آخری دور میں بھی ہوئے ہیں، لیکن ان فتنوں کو مٹانے والا میرے نبی کا غلام سیدنا ابو بکر صدیق، صادق حسنین بھی ہے، غار میں بھی ساتھ رہنے والا، مزار میں بھی ساتھ چلنے والا، ہجرت میں بھی ساتھ چلنے والا، اور پھر ان کی بھی ہجرت میں ہم رکابی جو حضور کے ساتھ، یہ بھی اللہ کی رضا تھی۔ 6 مہینے تک انتظار ہے کہ کون حضور کے ساتھ جائے گا۔ سیدنا ابو بکر نے اونٹنیاں بھی پال کے رکھی ہوئی تھی کہ حضور کے ساتھ پتہ نہیں کس کا نامہ آتا ہے۔ جب آیا پیغام کہ بستر پہ علی ہوگا اور ہجرت کی سفر میں ابو بکر صدیق ہوگا، یہ شان ملی ہے نا، اور ایسے نہیں ملتی ہے۔ یہ عشق کی باتیں جو ہے نا، یہ علم والے بیٹھے ہیں، یہ شان ایسے نہیں ملتی، اپنا فکر بھی دینا پڑتا ہے، اپنا خیال بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اپنا مال بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اور اپنی جان بھی پیش کرنا، پھر جا کے کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، اور پھر ریوارڈ بھی ہوتا ہے۔ جنت کے سارے دروازے پکاریں گے، ابو بکر اس دروازے سے آ جا،
یہ میرے نبی کی غلامی کا فیض ہے اور اس کی عظمت اور شان کا فیض ہے. اور اسی کے حوالے سے کیونکہ یہ صوفیاء نقشبند کی یہ محفل پاک ہے تو سارے ہی اعلیٰ، ساری عظمت والے، چشتی ہے، قادری ہے، ویسی ہے، شاذلی. میں تو سلیوٹ کرتا ہوں سب کو کہ یہ وہی راہ دکھاتے ہیں جو 1400 سال پہلے میرے نبی نے راہ دکھائی ہے. یہ صوفیاء کی جماعت، یہ قادری ہو تو پھر بھی اعلیٰ، چشتی ہو تو پھر بھی اعلیٰ، نقشبندی ہو تو پھر بھی اعلیٰ، لیکن جس کا رنگ چڑھ جائے اس کے ساتھ وفا بھی ہونی چاہیے. اور جو وفا کرتا ہے وہ سرکار دیکھ رہے ہیں کارروائی کو کہ خواجہ قاسم نورانی کے دربار سے کس کس نے فیض حاصل کیا ہے اور کہاں پہ بیٹھا ہے. اس لیے وہ اعلیٰ ہو گئے کہ دمگور والا آیا تو خدمت کی، آج دمگور سی بن گیا ہے. نہریوں والے آئے 11 سال لنگر پکایا تو آج دربار عالیہ نہری سی بن گیا. یہ بنگالی شیخ امام علی شاہ صاحب جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے پردادا حضور کا نماز جنازہ بھی پڑھایا. پیر عبداللہ شاہ صاحب نے کتنے سال مولاسی میں خدمت کی ہے. آج دیکھ لیں کہاں آرمی سے نکلے ہو، کہاں بیٹھے، آج ڈاکو دنیا سلام کر رہی ہے. ایک ریالٹی بیس ہے. آج یہاں پہ دو تعالیٰ کی اس قریب ڈوبی کلام ہے. جب میں 30 سال پہلے آیا تھا میں نے منظر دیکھا، میں نے ساتھیوں کو کہا کہ 30 سال پہلے بھی اسی طرح جھنڈے لگائے ہوئے یہ دیوانے مستانے میرے آگے آگے چل رہے تھے. آج وہی دیوانہ خلیفہ پیر زمین صاحب اتنی بڑی جماعت کے ساتھ آج پھر اس مرکز کو قائم کر کے مولا شیخ کو وہی فیضان تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ ذکر بھی دیا جاتا ہے. فجر کے وقت پڑھتے ہیں نا ذکر، یہ ذکر بھی ہو رہا ہے اور فکر بھی ہو رہا ہے. یہ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہو، حضور کی سیرت پاک بھی پڑھتے ہو. اس نبی کی سیرت پاک، اس نبی کی شان کی حوالے سے اپنے دلوں کو پاک کر کے اس میں بسا کر پھر مخلوق خدا میں یہ تقسیم کرتے ہو. یہ بچے جب یہاں سے نکلیں گے یہ صرف سکے حافظ قرآن نہیں ہو سن، انہوں نے سینے اللہ ہونا ذکر بھی سکھایا ہے. پھر دیکھو کتنا بڑا مقام حاصل ہوگا. یہ کتنے بڑے آستانے. پیر ایرانی شاہ صاحب ایران سے آیا تھا، موڑاشی میں آ کے بیٹھا. 14 سال میرے والد صاحب نے فارسی کا سارا علم ان سے حاصل کیا اور وہ ABC تھا شاہ ایران کا. وہاں سے اسے خبر آئی. یہ میخانہ مصطفی میں 4 جلدوں میں لکھا انہوں نے. اور موڑاشی میں آ کے جب فیض حاصل کیا بابا جی نے نلایا روحانیت سے. وہ پانی ظاہری تھا، اندر روحانیت تھی. اور پیر ایرانی شاہ جب جا کے سکر میں بیٹھتا ہے تو وہاں کے بڑے بڑے جتنے اصحاب ہی کوئی نہیں، ایک بروئی جتوئی اور جتنے مزاری لگاری پتہ نہیں کتنے آتے ہیں موڑاشی میں، وہ سارے کے سارے پیر ایرانی شاہ کے غلام بن گئے. فیض بھی ہے. اور پھر جو اس کو یاد رکھتا ہے نا وہ پھر کملی والا اور گرم کر دیتا ہے کہ اصل میں فیض اتھو آیا تھا. تو اتھو فیض آیا تو کرنا صدیق اکبر نے دربار پہ گیا تھا اور صدیق اکبر نے دربار پہ جگہ چلا گیا وہ حضور کے دربار ہی آ گیا. یہ ایمان ہے. اس لیے یہ اولیاء کے ساتھ وفا کرنا. میں ان جبہ دستاروں والوں کی بات نہیں کرتا، خوکیاں نے گل نہیں کرنا. اصلا انہیں نہیں گل کرنے جڑے سینے کی پاک کرنے. ان صوفیاء سے ملتے ہو، ان سے ملو. مجھے فخر ہے میں خود سرجن ہوں، ڈاکٹر ہوں، کوالیفائڈ ہوں، دین بھی سیکھا ہے، دنیا بھی پڑھی ہے اور دنیا کا سفر کیا ہے. فیجی سے لے کے امریکہ اور کینیڈا تک لاکھوں کے اسٹیجوں میں جا کر یہ اعلان کیا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے بابا جی قاسم کی نسبت کے صدقے سے اللہ کا فیض ملا ہے. یہ حقیقت ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور یہ یاد رکھنا جس کے ساتھ لگ جاؤ اس کے ساتھ کامل رہو. اس کا کیا کمال ہے، میرا کیا کمال ہے، لیکن میرے ساتھ پیچھے جو ہے نا وہ بڑا اعلیٰ ہے. اور ان کے ساتھ کرتے کرتے کہاں تک یہ جاتا ہے. میں فیجی میں تھا، قبلہ مفتی صاحب اسٹیٹ گیسٹ تھا اور وہاں مجھے روکنے کی کوشش کی کچھ ساتھیوں نے. تو میرے پاسپورٹ پہ دیکھا نا تو امیگریشن آفیسر کہتا ہے یو کین گو اینی ویئر. سارے پریشان کے اتنا روکنے بجائے تو اجازت دینے پہ. پرنس چارلس اسٹیڈیم ہے کچھ ہے. فیجی نے لوگوں کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ انگریز نے انہوں کی غلام بنا کے 200 سال پہلے کھڑے تھا. اسے گنے نہیں کاشت ہونی سی بڑی. میں وہی دیکھی جا کے کیونکہ میں رائٹر بھی ہاں، میں ساری بیک گراؤنڈ بھی تو کرنا ہے. گنے نہیں کاشت میں سب تو اعلیٰ قسم کا گنا دنیا کو فیجی ہونا تھا. انہوں اس وقت 200 سال 250 سال پہلے غلام بحری جہازیں بڑھائی تھے. لے گئے اسی سکھ بھی سے، ہندو بھی سے، مسلمان بھی سے لے گئے. کیونکہ حکومت ہی تھے انگریز نے.
جب وہ چلے گئے نا یہاں سے، وہ کالا آدھے نا پانی، کالا پانی وہ ہے آسٹریلیا تو یہ گیا ہے، اتنے لے کے گئے انہیں کی وہاں پہ انہیں رکھا غلام، اور یہ کاشت کرواتے تھے گنے کا، اور وہاں کے مقامی لوگ جو تھے وہ کیپیتی انہیں کہتے ہیں، کالے برونز کلر کے، وہ ننگے پاؤں آج بھی پھرتے ہیں لیکن سیولائزڈ ہو گئے ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے یہ کیا۔ تو میں جب گیا نا 3 سال پہلے فجی میں نے انہیں پوچھا، ایک بڑا پڑھا لکھا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ ساری ہسٹری جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ کمیونیکیشن نہیں تھی، تو یہ آپ میلاد شریف اور یہ ذکر کیسے کرتے ہو؟ کہتے میرا پردادا جب آیا تھا نا بحری جہاز میں، تو اس نے قرآن اور میلاد کی کتاب اپنے سینے سے لگا کے لایا، یہ میلاد کی کتاب، کہتے ہیں وہ پڑھتا تھا، اب وہ چلا گیا، ہمیں بتا دو یہی پڑھنا یہی دین ہے، اور حضور کا میلاد کرتے رہنا۔ جب وہ ملک آزاد ہوا نا انگریزوں سے، انڈیپینڈنس ہوا، تو وہاں کے یہ لوگ جو تھے نا، یہ بھی اب وہ نیشنل ہو گئے تھے وہاں کے، تو ہر جو ہے مذہب کے لوگوں کو بلا کے نا انہوں نے آئین بنایا، اس میں مسلمان بھی تھے، سکھ بھی، ہندو۔ ان سے مسلمانوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہاری ہالیڈے جو ہے چھٹی نیشنل ہم دیں گے، پورے ملک میں ہوگی، کون سی چھٹی تمہیں چاہیے؟ اب عیدیں بھی ہیں، شبراتیں بھی ہیں، ساری ہیں نا، لیکن ان عاشقوں نے کہا ہمیں حضور کی میلاد کی چھٹی دینا، جس دن میرا نبی اس دنیا میں آیا ہے ہم میلاد پڑھتے ہیں، حضور کی میلاد کی چھٹی۔ وہاں پہ نیشنل طور پہ میلاد کی چھٹی ہوئی۔ بس میں ویسے عادت نہیں ہے تو سے لے گئے کہ میں قبول کر کے اس مسجد میں پیش کر رہا ہوں، اور بیٹھے رہو، سنو میری بات۔ وہ جو ہے نا جب انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں، اب آئین کا حصہ ہے نا، اس میں داخل کر دیا کہ مسلمز جو ہیں ان کے لیے نیشنل ہالیڈے ان کے نبی رحمت کی پیدائش والے دن، یعنی حضور کی میلاد کی نیشنل ہالیڈے۔ وہ سارے سنی تھے، لیکن 70 سال بعد کچھ لوگ گئے ہمارے ساتھی، اب ساتھی کیا سیاست مجبور، وہ لے گئے، انہوں نے دین کی تعلیم دی، انہوں نے کہا میلاد کی چھٹی کے بجائے آپ ہمیں عید کی چھٹی دیں۔ جب یہ بات اوپر تک گئی، ان کی کانسٹیٹیوشن تو تبدیلی نہیں ہوتی، پھر میجارٹی دیکھی، انہوں نے کہا جو پہلے والے تھے نا مسلمان، وہ تم سے زیادہ کامل تھے، جس نے اپنے نبی کے ساتھ وفا کیا ہے، اس نبی کے جشن میں اپنی چھٹی مانگی ہے، اور اس کے بعد اس کے پیغام میں تم سے زیادہ کامل ہیں۔ وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ ذکر بھی کرتے ہیں، عیدیں بھی مناتے ہیں، لیکن حضور کی میلاد کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ we declare that we are the میلادی مسلم۔ we feel proud۔ مجھے یہ کہتا تھا، ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، مجھ سے بیعت ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم میلاد منانے والے مسلمان ہیں۔ یہ ادھر نہیں، یہاں کی بات، یہ پاکستان تو ہے ہی اولیاء کا میدان۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے، اگر جس کا چہرہ نور سے چمکتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، وہی ہے جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کا عشق آباد ہوتا ہے۔ چاہے وہ بڑے سے بڑا پروفیسر، عالم، مفتی، پیر ہے، اگر وہ انعام ہے تو ایک یہ کائی ہے کہ نبی رحمت کا دیوانہ اور مستانہ نظر آتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اب علم والے بیٹھے ہیں، میں صرف ساتھ ایک ریفرنس حدیث کا بھی نہیں دے رہا ہوں۔ ابن حشام ابن اساکر نے اس کو روایت کیا ہے، عمر فاروق جاتے تھے نا، یہ اپنی گفتگو کا حصہ، ہاتھ پکڑا ہوا تھا ایسے، تو حضور سے کہنے لگے، بڑا میں سادہ سا لفظوں میں try to understand the meaning of the hadith۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، یہی ہو، لیکن حضور نے اس دور کے مسلمانوں کے لیے، نبی تو جانتا ہے نا غیب کی خبریں، آگے بھی دیکھتا ہے اور پیچھے بھی دیکھتا ہے، یہ تو شان ہے میرے نبی کی۔ حضور نے فرمایا، ہاتھ پکڑ کے، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، عمر تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ That was the beautiful saying of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم himself۔ حضور نے خود فرما دیا ہے۔ تو پھر ایمان والا مومن کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے، آنکھیں بند نہیں کرنا، حجروں میں نہیں بیٹھنا، بلکہ اس کے مقابلے کے لیے ہم نے آگے کھڑے ہونا ہے۔ فرشتوں نے آگے نہیں کرنا، ہم نے کھڑے ہو کر لبیک یا رسول اللہ کا تحفظ بھی کرنا ہے، حضور کی شان کا بھی تحفظ کرنا ہے، پھر شروع ہو گے، پھر ایمان والے بن جاؤ گے۔ یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی انتہا پسندی نہیں ہے،
اسلام تو ہے ہی پیس کا ہے. پوری غزوات کو دیکھ لیں حضور نے, کہیں جا کر حملہ نہیں کیا, حملے والے آئے اور تباہ و برباد ہو کے گئے. اسلام کا میسج ہی یہی ہے, حضور کے ساتھ وفا کرنے والے. دیکھیں نا, ایمان پھر کم ہے, immensely important obligation. انگریزی میں کہتے ہیں نا, انگریز ایمان کی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ حضور سے وفا کرو. necessity of your belief, ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے. پھر قرآن پڑھو گے نا, جس کے سینے میں جائے, سیدنا ابو بکر صدیق پڑھتے تھے نا, ایمان کا نا, راتوں میں قریش کی مائیاں اور بچیاں آ کے پیچھے بار لگا کے سنیے کتنی خوبصورت کلام پڑھ رہا ہے. پھر دیکھو تو سینے میں میری نبی کا محبت فیضان تھا, اس کا انعام بھی حضور دے دیتے اسی وقت. اور یہ حدیث پاک یہی والے ہیں, اور بیکی نے بھی لکھا ہے طبرانی کی کہ حضرت, اب لمبے ان کے راوی ہیں, میرے ایک دو کے نام میں سنا دیتا ہوں. حضرت امام جعفر سے ہے, امام جعفر سے امام باقر ہیں, امام باقر سے امام زین العابدین ہیں, آگے پیچھے ہو گئے تو معاف کرنا, اور زین العابدین سے امام حسین ہیں, اور امام حسین سے حضرت علی ہیں. اور حضرت علی یہ راوی کر رہے ہیں کہ ایک بار ہم جا رہے تھے, دائیں طرف ابو بکر تھا, بائیں طرف میں تھا, اور درمیان میں دو جہانوں کا والی تھا. چل رہے تھے, تھوڑی سے آگے چلے, ابو ذر تھوڑے سے آگے ہو گئے, کس کے, سیدنا ابو بکر صدیق سے آگے ہو گئے. حضور نے پکڑ لیا, تو اس سے آگے جاتے ہو. ہائے ہائے ہائے, جو انبیاء کے بعد اس کائنات کا سورج اگر کس پہ چمکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے جس پہ چمکتا ہے. شان دیا میرے نبی نے اپنے غلام کو, سارے ایمان کو ایک طرح رکھ لو, ایک پلڑے میں, اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں ہو, پھر بھی بھاری ہوگا. یہ شانیں مل گئی غلامی کے صدقے, سب صحابہ کو ملی ہیں. ہم سب سے پیار کرنے والے اہل بیت سے, صحابہ سے, اس لیے کہ ان کی عقائد میں ان کی جو بیسک ریکوائرمنٹ اور بیسک ایلیمنٹ جو تھا وہ نبی رحمت کے نور والے چہرے کی وفاداری, پھر انہیں یہ مقام ملا ہے اور یہ شانیں ملی ہیں. آج بھی حضرت نے بڑی خوبصورت انداز میں بابا جی کی تذکرہ کیا. خواجہ قاسم کو یہ شان ایسے نہیں ملی, انہوں نے اب پڑھے لکھے عالم دین بھی تھے, خالی ذکر کرنے والے نہیں, پڑھے کوالیفائڈ اسکالر. جس طرح میرے والد گرامی, انہوں نے ساری زندگی اللہ کو اپنا کر آج یہ شان دیکھے, کہاں کہاں دیوانے مستانے ذکر کی محفلیں, اس سے پاک کی محفلیں کر رہے ہیں. آج جس انداز کے ساتھ والیانہ انداز کے ساتھ استقبال کیا, میں ساتھیوں اکثر یہ کہتا ہوں, یہ کمال دیکھو نا, جب سے خواجہ قاسم کے مشن پہ چلے ہیں لاکھوں دنیا میں سب پیار کرنے لگے. ہاسپٹل میں ہوتا تو کمپلیکس پہ سرجن ہوتا, یا امریکہ میں سرجن ہوتا, جا رہا تھا ادھر, دنیا ہی کماتا نا. میرے دوست ہیں, ملینئر ہیں. اب جب بھی جاتا ہوں کہتے ہیں, مجھے پیر کہتے ہیں نا, وہ دوست ہے نا بیت کل بھی, تو ساڑھے کو چنگا ہے, اصل راتی جاگنے گولیاں کھا کے, تو راتی سونے صبح پھر ذکر کرنا. یہ کمال نہیں, اور کیا ہے. ہاسپٹل کی چار دیواری میں محدود نہیں رہے, دنیا کی چار دیواری کا سفر کیا. یہ کس کے اس مشن کا ریوارڈ ہے. یہ حقیقت میں جو پریکٹیکل مجھ سے گزرا ہے, 30 سال میں نے سفر کیا. میری 63 ایج ہے اس وقت, 25 سال پڑھتا رہا ہوں. اور اس کے بعد جہاں سے جب سے سفر کیا, میرے والد گرامی نے جو ہمیں دیا تھا اسی جذبوں کے ساتھ میں نے پھر وہ سفر شروع کر دیا. آج کتنے سینٹرز ہیں, یہ جیسے مرکز بنا ہے, یہ نظر کرم ہے خواجہ میرے دادا حضور کی, میرے والد گرامی کی. یہاں پہ بیٹھے پہلی دفعہ آیا ہوں تو ڈونگی کلاں گرا ہوں نے, آگے اس مسجد میں ذکر ہوا تھا. سید نظر حسین شاہ صاحب تھے, اعظم اکاڑی بھی تھا, قاری شریف تھا, اور بہت سے ساتھی. اور تو پھر وہاں سے یہ قافلہ نکلا ہے, بچیوں کا مدرسہ بنا ہے, آج یہ مرکز بنا ہے. کل پتہ نہیں کیا بن جائے گا, یہ بڑھے گا. اس لیے کہ جو مصطفیٰ کریم کا غلام ہے, جو نبی رحمت کے مشن کا علم بردار ہے, 1400 سال پہلے مکہ میں, پھر مدینہ میں ہجرت کے بعد کتنے کہاں سے کہاں آج پوری دنیا میں میرے نبی کا پیغام چھایا ہوا. یہ حقیقت ہے. اور اس کے ساتھ وابستہ بھی غریب ہے, یہ یاد رکھنا. وہی جانصار ہوتے ہیں. ہرکل کے پاس جب دعوت نامہ گیا تھا نا حضور کا, تو وہ جو بہت سی لمبی بات ہے, میں سر یہی بات کرنے لگا ہوں. اس بادشاہ کے درمیان بحرین کے شہنشاہ کو جو تھا بادشاہ, اس کے تھرو گیا تھا. وہ پیغام گیا تو اس نے سوال کیا نا کہ اس مکہ کے جو تاجروں میں سے کوئی ہے,
تو اس وقت جو تھا ابو سفیان ایمان نہیں لایا تھا، اسے بلایا گیا، سوال کیا کہ تصدیق کی کہ جس نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بہت سے سوال کیے، ان میں سے یہ بھی سوال تھا کہ اس کے ماننے والے جو ہیں امیر ہیں کہ غریب ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ غریب لوگ ہیں زیادہ ماننے والے۔ اور پھر یہ بھی سوال کیا تھا کہ جو ایمان لے آتا ہے پھر واپس جاتا ہے یا رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جو ایک دفعہ اس کا غلام بن گیا پھر وہ جان بھی دے دیتا ہے، پیچھے نہیں جاتا۔ اب ایمان نہیں لایا، سچ کی باتیں کر رہے ہیں حضور کی ریالٹی کو۔ اور پھر یہ بھی پوچھا کہ وہ اس کے ماننے والے اس نبی کے جس نے اعلان کیا ہے وہ بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو صبح و شام بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آج دیکھ لینا پوری دنیا میں کتنے پھیلے ہوئے ہیں، کتنے، ہر ملک میں جو ہے کوئی اسلامی ہے یا نہیں ہے، ہر جگہ پہ نبی رحمت کے ماننے والے پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ بات تھی، ابھی ایمان نہیں لایا لیکن جو بات حضور کی کریکٹر کا یہ شان تھی، لوگ تو اسے صادق اور امین کہتے ہیں، یہ شان تھی، تو جب یہ آشکار ہو گئی آج دولتالہ میں بھی یہ شان بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پہلے صوفی ضمیر صاحب وہ جی سے نا ایک گل صحیح آنے میں کمانڈر بھی رہا، میں توبہ کی تھی کہ جرا تسنا سفر ہے تو بہت تیز ہے۔ یہ طاقت تھی میرے میں یہ طاقت ہے۔ سو آج بھی میں کھوئی رٹا میں 63 سال کی عمر میں 5 دن رہا ہوں، ان ساتھیوں پوچھو کتنے پروگرام کیے راجہ صاحب میرے نال سے، اور دے جاڑی راتی سفر، لیکن کوئی تھکاوٹ نہیں۔ وہاں سے پہنچ کے پھر کل گیا ہوں، کتنا بڑا پروگرام تھا وہاں پہ، جامعہ قاسمیہ رضویہ، بہت بڑا مدرسہ ہے، وہ بھی حضرت صاحب نے بنیاد رکھی ہے، میرا شیو کے ساتھ منسلک ہے۔ 35 کے زیادہ